اب آگے بڑھیے جی سورہ نبا کے چھٹے حصے کی طرف، جو سیکنڈ لاسٹ حصہ ہے سورہ نبا کا. اس کی صرف ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 38. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. یہ ایک ہی آیت ہے، اس میں عدالت الہی کا نقشہ کھینچا گیا. قیامت کو جو اللہ کی عدالت لگے گی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا، اس کو جو بیان کیا گیا. اب کیفیت چیک کریں جی. یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے الروح، الروح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے صفن، صف میں. روح سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ دو معنی. ایک معنی جبریل امین علیہ السلام، اور غالب معنی بھی یہی ہے دیگر قرآنی دلائل سے. اور اللہ نے دیکھیں والملائکۃ اگر فرشتے بھی کہا تو جبریل کو سیپریٹ کیا اس کی فضیلت کی وجہ سے، افضلیت کی وجہ سے. وہ قیادت، لیڈرشپ، فرشتوں کا لیڈر ہے نا. تو یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے فرشتے، والملائکۃ فرشتے، الروح جبریل امین. اور یہاں روح سے مراد دوسرا معنی تمام ارواح انسانی کھڑے ہوں گے صفن. کس حالت میں؟ صف میں. یہ اللہ کے ہاں ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط. آپ نماز میں بھی ہے تو اس میں پابندی ہے، صف جو ہے وہ اس کی پابندی کی جائے، وغیرہ نماز ناقص ہوتی ہے. اب جہاد میں ہے تو وہ بھی ایسے نہیں کہ کوئی آگے پیچھے کھڑے نا، صف میں. یہ اللہ کے ڈسپلن. اور یہاں بھی یہ بھی دیکھیے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام کی تمام انسانیت اللہ کے سامنے صفوں میں پیش کی جائے گی. اور صفیں بیسیکلی کیٹیگرائز کیا ہوگا لوگوں کو کہ فرشتوں کی الگ صفیں، انبیاء کی ادھر، صالحین کی، شہداء کی، منافقین کی، کافروں کی، مشرکوں کی. یہ ان کو کیٹیگرائز کیا ہوگا ان کے اعمال کے بل بوتے پہ. دیکھیں جیسے آتا نا حدیث میں صحیح بخاری میں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے میں مہارت، اس کو سمجھنے میں مہارت، یعنی اس کا ورد کرتا ہے اور کثرت سے قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کسی بھی طرح سے. تو قیامت کے دن اس کو وہ کھڑا ہوگا انسانوں کی صفوں میں، کہا گیا نہیں ادھر مع السفرۃ الکرام البررہ، جو فرشتے ہوں گے جبرائیل، میکائیل، ان فرشتوں کی صف میں اس کو شامل کر دیا جائے گا. اے انسان کھڑا کہاں ہے؟ جبریل امین کے ساتھ. تو صف بندی کی جائے گی نا وہاں پہ. تو یوم یقوم الروح، یہ عدالت الہی کا نقشہ ہے کہ سارے صفوں میں کھڑے. لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا مگر من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور جس کو اجازت ملے گی بات کرنے کی تو وہ بات کرے گا تو صوابا، درست، جامع، دو ٹوک، بجا، جامع معنی بات کرے. کوئی لمبی چوڑی بحث و تقریر نہیں، کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ مباحثہ نہیں کرے گا، بس ٹو دی پوائنٹ بات کرے. آپ کو بات کرنے کی ہمت کس میں ہوگی؟ کانپ رہے ہوں گے. اور ابھی اللہ کے سامنے بات کون کر سکے؟ تو ٹو دی پوائنٹ خود ہی نکلنی ہے. شاید ٹو دی پوائنٹ کرتے ہوئے 100 پر اٹکے گا وہ. وقال ثواب. اب یہاں دیکھیں کہ لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکے. یہاں کلام سے مراد کیا ہے؟ لا یشفعون، نہیں سفارش کر سکے. یہاں وہاں کلام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی وہ محاسبہ ہو رہا ہے، سفارش ہی ہوگی نا، محاسبے کی وقت سفارش ہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. تو مانا سفارش کی دو شرطیں، قیامت کے دن جو سفارش کریں گے ان کی کیا ہے؟ دو شرطیں. ایک یہ ہے کہ سفارش وہ کر سکے گا جس کو اللہ کی اجازت ہوگی، دوسرا نہیں بول سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سفارش کرے گا وہ بھی ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، کوئی لمبی جوڑی بحث و تقریر.
اب یہاں پہ علمی نقطہ نوٹ کیجئے کہ سفارش کی شفاعت کی تین قسمیں، شفاعت کی تین قسمیں. ایک قسم میں شفاعت وجاہت، ڈر کی سفارش، شفاعت وجاہت. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کی کتاب ہے نا تقویت الایمان، اس میں یہ موجود ہے. شفاعت وجاہت یہ وہ سفارش ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، مثال کے طور پہ چور نے چوری کی اور بادشاہ کی عدالت میں آ گیا، پکڑا گیا. اب وہ چور کسی امیر وزیر مشیر کا کوئی رشتہ دار لگتا تھا، تو وہ نکلا آگے اور آگے کی سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیں، میرا کچھ لگتا ہے. اس نے آگے سفارش کر دی. اب بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو پنش دی، سزا دی چور کو، تو یہ وزیر ناراض ہو جائے گا، اور یہ وزیر جو ہے وہ میری سلطنت کا ایک جو ہے وہ جوڑ ہے، ایک پلہ ہے. اگر یہ ناراض ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو بادشاہ اس سے ڈرتے ہوئے اس چور کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتی ہے شفاعت وجاہت. یا کسی سے ڈرتے ہوئے اس کی سفارش قبول کرنا، اس کی بات نہ مانی سے ناراض ہو جائے گا. تو یہ سفارش اللہ کے یہاں نہیں ہے. یہ اللہ نے کس سے ڈرنا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنسکم وجنکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے اگلے پچھلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے اکٹھے ہو جائیں، اور جن اور انسان تمام کے تمام جمع ہو جائیں، ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور وہ ہر شخص، ہر انسان اور ہر جن اپنی اپنی خواہش اللہ سے مانگے ایک ہی وقت میں، اور اللہ ان کے منہ مانگا ان کو وہاں پہ دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی آپ ایک سوئی سمندر میں ڈبوئیں تو باہر نکالیں تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی آئے گا نا، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آئے گی. اللہ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اور پھر فرمایا یہی سارے لوگ بیک وقت کافر ہو جائیں، نعوذ باللہ، تو اللہ کو ذرہ برابر بھی اس کی سلطنت میں نقصان نہیں دے سکتے. اور اگر پوری کی پوری جو ہے وہ کرہ ارض مسلمانوں سے بھر جائے، ایک بھی کافر نہ بچے، تو اللہ کو آنے کا فائدہ نہیں دے سکتے. اب اللہ کو کس چیز سے ڈرے؟ دوسرا ہے شفاعت محبت. یہ شفاعت وجہ سن لی، شفاعت محبت یہ وہ سفارش ہوتی ہے کہ چور جو تھا وہ بادشاہ کے بیٹے کا کوئی دوست نکل آیا، تو بادشاہ نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ میرا دوست ہے. تو بادشاہ کہتا ہے اگر میں نے اس کو سزا دی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا. تو بیٹے کی محبت میں وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کا غصہ قابو کر لیا جائے، یہ نہ کہ بیٹا ناراض ہو جائے. تو ایک چور کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کو چھوڑ دے اس کی محبت میں. تو اللہ کے یہاں شفاعت محبت بھی نہیں ہے. کہ یہ نہیں کہ کسی نے سفارش کی تو اللہ کو چھوڑنا پڑے کہ میں نے اس کو سزا دی تو یہ ناراض ہو جائے. اللہ کو کسی جو ہے وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ اس کو ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہے. اللہ کس کا محتاج ہے؟ تو شفاعت محبت بھی نہیں ہے. تیسری شفاعت، شفاعت اذن، اجازت کی شفاعت، یہ اللہ کے ہاں ہے اور یہی ہوگی بس. شفاعت اذن یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ نے دیکھا، سامنے مثال دے رہا ہوں، بادشاہ نے دیکھا چور کھڑا ہے، پکڑا گیا. اب بادشاہ اس کے حالات سے واقف ہے کہ آدھی مجرم نہیں ہے، غلطی ہوگی بیچارے سے، اور اپنی غلطی پہ نادم اور شرمسار بھی ہے، توبہ بھی کر رہا ہے. اگر اس کو سزا دے دی تو اس کے گھر میں کوئی بیوی بچے بھی ہیں، وہ کمزور ہیں، تو خیر ایک دفعہ اس کو موقع دے دیتے ہیں، اس کو معافی دے دیتے ہیں. آدھی مجرم نہیں ہے، غلطی ہو گئی اور نادم شرمسار بھی ہے. بادشاہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اگر ویسے ہی چل جا بھائی چھوڑ دیا تو پھر بادشاہ کے آئین جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. دوسرے لوگ بادشاہ کے آئین اور قانون کی عزت نہیں کریں گے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا. بادشاہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی ساتھ بیٹھے کو، دائیں بائیں کو کسی کو اشارہ کیا کہ تم اس کی سفارش کرو. تو وہ اس کی سفارش کرتا ہے جی، وہ کہتا ہے جی بادشاہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کرے گا، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، بندہ نیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، نادم شرمسار توبہ کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں.
تو اب اس وزیر کا بھی بھرم آ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی کہ لو جی بادشاہ نے اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا، حالانکہ بادشاہ خود چھوڑنا چاہ رہا تھا، تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے شفاعت اذن، اور یہ اللہ کے ہاں ہوگی کہ اللہ کسی کو چھوڑنا چاہیں گے اور لوگ سارے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاؤ جنت میں تو پھر وہ ایک جو ہے وہ ایک ظلم کی کیفیت لوگوں کے ذہنوں میں آئے گی کہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی کسی نبی کو، کسی ولی کو، اور ایون دیٹ میرے جیسے کو بھی لائیں گے، لا بھی اس کی سفارش کر دیں، تو اللہ ہم جیسوں کا بھرم رکھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب اس کو جنت۔ یہ شفاعت اذن ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ اور فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو وقال ثوابہ کی دوسری تفسیر، پہلی تو یہ تھی جو آپ نے سن لی کہ وقال ثوابہ، وہ دو ٹوک بات کرے گا، من وان جو ایک بنتی ہے بات وہ اتنی کرے گا بس، جامع معنی بجا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے وقال ثوابا، اور وہ شخص سفارش کر سکے گا کہ جو دنیا میں ثواب کہتا ہوگا، ثواب صاد کے ساتھ، حق سچ بات، لا الہ الا اللہ، جس کا عقیدہ بھی سچا، عمل بھی سچا، دنیا کے اندر وہی شخص اس قابل ہوگا کہ اس کو سفارش کے عہدے پہ فائز کیا جائے گا قیامت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک فرد اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا۔ یہ کون فرد ہے؟ جو کہ وقال ثوابہ، عقیدے میں بھی سچا اور عمل میں بھی سچا، یہ قیامت کو اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا کہ جتنی قبیلہ بنی تمیم کی تعداد ہے۔ اب وہ کتنی تعداد ہے؟ نبی اسلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ ہیں؟ تو یہ ایک فرد ان سب کی جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ تو شفاعت کبریٰ جو بڑی سفارش ہے وہ صرف رسول اللہ کریں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی کریم رات کی تاریکی میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے فرض ہے۔ رسول اللہ کے لیے 6 نمازیں فرض تھیں، 5 یہ جو ہماری والی، اور چھٹی تہجد بھی رسول اللہ کے لیے فرض تھی۔ یہ آپ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، صرف آپ کے لیے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یعنی مقام محمود کہ آپ کی سفارش کے بغیر حساب بھی شروع نہیں ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چھوٹا مقام ہے، مقام محمود۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر طرف جو ہے وہ ایک بھیانک سما ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ بھون رہے ہوں گے گرمی کی شدت میں۔ تو لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کہ اللہ سے گزارش کر دیں ایٹ لیسٹ حساب تو شروع کر دیں۔ لیکن تمام انبیاء جواب دے دیں، اس دن کس کو ضرورت ہوگی بات کرنے کی؟ پھر آخر کار رسول اللہ کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیں، اور آپ کہیں گے کہ یہی میرا ہی منصب ہے، میرا ہی عہدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلام نہیں کر سکیں گے، بات ہوگی نا لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اس دن۔ تو رسول اللہ بھی کلام نہیں کہا، حالانکہ مقام محمود آپ کا ہے، دنیا میں بتا دیا گیا، لیکن کلام نہیں کر سکیں گے۔ بات یہ ہے تو کیا کریں گے؟ آئیں گے اور ڈائریکٹ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں رہیں گے 7 دن مسلسل۔ اب وہ دن کون سا ہے؟ یہ اللہ کے علم،
یا وہ دن ہے جو اللہ کے پاس جو ہے وہ جیسے ہمارے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے، یا وہ دن ہوگا یا آج کا ہمارا دن، واللہ عالم۔ تو 7 دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گزاریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت میرے دل میں وہ محامد، وہ حمدیں، وہ تعریف کے کلمات، وہ تسبیحات، وہ تحمیدات میرے دل میں القاء کرے گا، اور میں بولوں گا اللہ کی تحمیدات تسبیحات بیان کروں گا جو آج مجھے نہیں آتی، اس وقت فوراً اللہ مجھے سکھائیں گے۔ اور 7 دن کے بعد اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھائی، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ 70,000 میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، اور ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 4 ارب 90 کروڑ کو جنت میں اللہ داخل کریں گے بغیر حساب کے، اور پھر اللہ 3 چلو بھر کے جہنم سے نکال کے میری امت میں سے جنت میں داخل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری آپ نے پھر آگے اعمال بھی بتائے کہ جو انسان اگر زندگی میں کرتا ہے تو رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا، ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آ کے سورہ نبا کا جو چھٹا حصہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔